آقا فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ حج کے لیے چلا، اور جب وہ حج کرنے کے لیے پہنچا تو وہ کعبے کا غلاف پکڑتا تو درود پڑھتا، طواف کرتا تو درود پڑھتا، زمزم پہ آتا تو درود پڑھتا، مقام ابراہیم پہ آتا تو درود پڑھتا، درود 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 ہی پڑھتا رہا۔ عرفات میں درود، منی میں درود، مزدلفہ میں درود، سب جگہ درود۔ یہ بھی ایک بات ہے، جو درود پڑھتا ہے نا اس کے دل کی جتنی تمنا ہوتی ہے بغیر مانگے ملتی ہے، اس لیے کہ درود حضور کے لیے دعا ہے۔ درود جو محبوب کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دعا کی حاجت کیا ہے۔ اب یہاں یہ بات مت سوچنا کہ ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو حضور کے مرتبے بڑھتے، نہیں، اللہ اکبر، ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنتی ہے، ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنتی ہے، اور درود 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 پڑھتے رہے۔ وہ نوجوان کو ایک بزرگ نے دیکھا، لوگوں نے اس بزرگ کا نام غلط بیان کیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جس بزرگ کا نام بیان کرتے ہیں وہ حضرت مالک ابن دینار ہے۔ حضرت مالک ابن دینار نے اس بندے کو دیکھا اور پوچھا کہ اے بندے، تو طواف کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے، عرفہ میں درود، مزدلفہ میں درود، مقام پر درود، ملتزم پر درود، ہر جگہ درود درود، کیوں درود پڑھتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ اتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز کبھی نہ بتاتا۔ میں جو آ رہا تھا اپنے باپ کے ساتھ، جب میں اپنے باپ کے ساتھ سفر حج پہ نکلا تو مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ بڑا پاپی ہے، لیکن میری نیت یہ تھی کہ میرا باپ حج کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن افسوس اس پر ہوا کہ جب ہم لوگ حج کا سفر کرتے رہے تو اچانک رستے میں میرے باپ کی طبیعت علیل ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا، صحرا تھا، جنگل تھا، بیابان تھا، میں نے اس غم کے عالم میں کہ اب میں اور میرا باپ، میں کیسے اس کی تدفین کروں، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایسے میں نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ باپ کے لیے قبر کھودتے ہیں۔ میں اپنے باپ کے لیے قبر کھودنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے باپ کی شکل گدھے کی طرح، اس کا پورا جسم انسان کی طرح اور اس کی شکل گدھے کی طرح۔ میں تو اور پریشان ہوا کہ میرے لیے تعجب کی بات زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی افسوس تھا کہ وہ باپ ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا پاپی انسان تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، سیاہکار تھا وہ۔ ایسے میں نے اس کے جسم پہ چادر ڈال دی، کیونکہ اب میں کیا کر سکتا تھا، میں نے اس کا چہرہ چھپا دیا اور میں اس کے سرانے بیٹھ کر کے رونے لگا۔ ایک تو بڑی محنت سے قبر کھودی ریت میں، اب اس کو دفن کرنا ہے، لیکن اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا، اور میں دیکھ کر کے ڈرتا بھی تھا، حیرت بھی کرتا تھا، غم بھی تھا، افسوس بھی تھا۔ اسی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ خوبصورت جوان میرے خواب میں دکھے، اور بہت خوبصورت سا چہرہ تھا، کالی کالی زلفیں تھی، خوبصورت سی آنکھیں تھی، اور ان کے جسم سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی۔ وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو۔ ان کی اس معصوم ادا کو دیکھ کر میں حیران تھا۔ وہ سیدھا آئے اور آنے کے بعد میرے باپ کی میت سے چادر ہٹایا، دیکھا تو جو ہے وہ گدھے کی طرح چہرہ تھا، اپنا مبارک ہاتھ چمکتا ہوا انہوں نے میرے باپ کے چہرے پہ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ اور جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، محترم آپ کون ہیں؟ اے مشکل کشا، میری مشکل کو دور کرنے والے کون ہیں، اور میرے باپ پر اتنا رحم کرنے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے مڑ کے کہا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔
میں تیرے باپ کا اور تیرا رسول ہوں اور نبی ہوں۔ میں نے عرض کی آقا میرا باپ تو بڑا پاپی تھا، اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، اور آپ نے آقا اس کا چہرہ چاند کی طرح کر دیا، وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا یہ پاپی تو بہت تھا لیکن سونے سے پہلے مجھ پہ درود پڑھ لیا تھا۔ جب یہ دنیا میں مجھے نہ بھولا تو مرنے کے بعد میں اس کو کیسے بھولوں؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے۔ جب میرے آقا تشریف لے گئے تو کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے باپ کو خوشی خوشی دفن کر دیا، اور میں نے عہد کر لیا اب ساری زندگی فرائض اور واجبات کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی عمل کروں گا تو صرف اپنے نبی پہ درود و سلام کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے اور کوشش کرے کہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف تو روزانہ ماہ رمضان شریف میں ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں۔ میں کیا عرض کروں، درود شریف کا مقام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام کثرت سے درود پڑھتے تھے، اولیاء کرام کثرت سے درود پڑھتے تھے، اور روایتوں میں آیا ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کا دل منور کر دیتا ہے اور غیب کے حجابات اس سے اٹھا دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو منور کر کے وہ آنکھیں عطا کرتا ہے کہ اس کی ہتھیلی پر وہ اللہ کے شہروں کو دیکھنے لگتا ہے، وہ دنیا کو اپنی ہتھیلی پر دیکھنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو قبر کے اندر اللہ اکبر ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، قبر کی مٹی ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ آپ نہیں دیکھتے بہت سارے لوگ کبھی ناسک میں کبھی مالیگاؤں میں الگ الگ مقامات پر عام آدمی تھے، کوئی شہرت نہ تھی، بہت سارے علاقوں کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے، عام آدمی تھے، کوئی شہرت نہ تھی، کچھ نہیں، ایک دم سادے سمپل، نہ عالم نہ حافظ نہ قاری، کچھ نہیں، لیکن بس درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے تو قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جس سینے میں درود ہوگا اس سینے میں حضور کا عشق ہوگا، اور درود پڑھنے والوں کو بہت جلدی حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے، بہت جلدی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے وصال کے بعد دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں حضور پر ایک درود لکھا تھا، اس درود کو قبول کر لیا گیا اور مجھ پر جنت کے پھول نچھاور کیے گئے اور مجھے دلہن کی طرح سجا کر کے جنت میں داخل کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، اور آقا کریم پر جتنا درود پڑھو گے اتنا دل میں محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا۔ اور انسان تو انسان ہے، اگر جانور بھی درود سے محبت کرے تو اس کو بھی فائدہ ملتا ہے، اس کو بھی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی، سرکار علیہ السلام کو دعوت دی، اور دعوت میں انہوں نے سوچا کہ میں مچھلی پکاؤں گا، مچھلی پکانے کا انہوں نے ارادہ کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی پسند تھی، سرکار علیہ السلام مچھلی پسند فرماتے تھے، تو مچھلی انہوں نے پکانی چاہیے۔ مغرب کے بعد کی دعوت تھی، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، اب عشاء کی وقت کم تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، حتیٰ کہ اب ایسا تو نہیں تھا آج کل کی عشاء کی طرح کہ 8:30 بجے 8:45 بجے اذان ہو جائے گی اور امام کو دوڑ کے جانا ہی پڑے گا، ایسا نہیں تھا۔ وہاں ایسا تھا جب حضور جاتے تب غلام جمع ہو جاتے، لیکن حضور علیہ السلام بھی وقت پر تشریف لے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو مشقت نہ ہو۔ بہرحال تو ٹائم ہونے لگا، اور وہ جو صحابی جنہوں نے دعوت دی تھی وہ کبھی اپنی بیوی کی طرف جائیں، کبھی حضور کی طرف آئیں، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر آئیں۔ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، اپنی پریشانی بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں پک گئی ہے، سالن نہیں پکتا،
کا مسئلہ کیا ہے؟ عرض کی حضور مچھلی لائی ہے پکانے کے لیے، اس کو کاٹ کر ہانڈی میں ڈال دیا ہے، جیسے ہی ہانڈی چولہے پہ رکھتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے، اور ہانڈی چولہے سے اتارتے ہیں تو آگ چلنے لگتی ہے۔ بس اسی معاملے میں پریشان ہے، کھانا تیار نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا وہ مچھلی کو لاؤ۔ وہ مچھلی لائی گئی، سرکار نے مچھلی کو رکھا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مچھلی کیوں نہیں پکتی؟ اور اس مچھلی کو کبھی کوئی پکا نہیں سکتا۔ کہا حضور وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ مچھلی جس دریا میں تیر رہی تھی، اس دریا میں ایک کشتی چل رہی تھی، اور اس کشتی میں میرے غلام مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو اس مچھلی کے کان تک درود و سلام کی آواز پہنچی تو اس نے کان لگا دیے اور وہ درود میں گم ہو گئی۔ ادھر وہ درود میں گم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشاہدہ کرانے کے لیے اس کو مچھیرے کے جال میں پھنسا دیا۔ مچھیرے کے جال میں پھنسی اور بازار میں بکی تو تمہارے ہاتھ لگی، تم لا کر کے تم نے اس کو کاٹا اور ڈالا ہانڈی میں۔ تو اب جس مچھلی نے محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھنے والوں کا درود سنا ہے، تو اس لیے اس مچھلی کے اوپر یہ آگ اثر نہیں کر سکتی۔ بتائیے اگر مچھلی درود سن لے عشق کے ساتھ تو اس پر دنیا کی آگ اثر نہیں کر سکتی، تو دن درود پڑھے تو اس پر جہنم کی آگ کیسے اثر کر سکتی؟ اور آپ جانتے ہیں یہ جو میٹھا میٹھا شہد بنتا ہے اور اس سے جو شفا ملتا ہے وہ کیوں ملتا ہے؟ ایک مرتبہ شہد کی مکھی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حضور کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد آقا نے اس سے پوچھا اے شہد کی مکھی یہ بتا کہ تو شہد کیسے تیار کرتی ہے؟ اب آقا کو سب معلوم ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو شہد کیسے تیار کرتی ہے۔ آج سے میں پوچھتا ہوں حضور علیہ السلام کو اردو سکھانے والے مولوی، میں ان کو شہد کے چھتے میں ان کے کان پہ شہد کا چھتا لگا دوں یا لگوا دوں اور ان سے 5 سال کے بعد پوچھوں ملا جی بتاؤ شہد کی مکھیاں کہتی کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی جو ہے وہ نہیں کہہ سکے گا، اور میری زبان حیا خاموش ہے۔ ارے بستر پہ لیٹ کر اگر کوئی سرگوشی کرے تو وہ آئے آئے کرتا ہے اور اس کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ دعویٰ کرتا ہے حضور کو اردو سکھانے کا، ہم نے نبی کو اردو سکھایا۔ او آئے آئے کرنے والے یہ شان دیکھ میرے نبی کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کہ شہد کی مکھی سے کلام کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سید صاحب بہت سخت بولتے ہیں، سخت نہیں بولتا ہوں، حق بولتا ہوں۔ آپ میری سختی پر نہیں بلکہ میری حق گوئی پر نظر رکھیں۔ بولیے یہ آئے آئے نہیں کرتے سرگوشی کرتے وقت، اور یہ میرے نبی کی شان ہے۔ شہد کی مکھی سے پوچھ رہے ہیں تو شہد کیسے تیار کرتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے بھی کہا یا رسول اللہ میں وہ پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوستی ہوں، میں پھلوں کا اور پھولوں کا اور پتیوں کا رس چوستی ہوں اور اسی سے شہد تیار کرتی ہوں، اسی سے شہد تیار کرتی ہوں۔ آقا کریم نے پھر اس سے دوسرا سوال کیا، توجہ فرمائیں، حضور کبھی باغ میں نہیں گئے، حضور کبھی باغ میں نہیں گئے، کسی پھول کو کھایا، پتیوں کو چبایا؟ آقا فرماتے ہیں کچھ پتیاں تو کڑوی بھی ہوتی ہے، کچھ پھول تو کسیلے بھی ہوتے ہیں، کچھ پھل تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، کچھ پھل تو کھٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن تیرا شہد صرف میٹھا ہی کیوں ہوتا ہے؟ ارے کھٹا کھائے تو کھٹا ہی نکلے گا، کسیلا کھائے تو کسیلا ہی نکلے گا، ہے نا؟ میرے بھائی اگر انسان کھانے میں 3 مرتبہ پیاز کھا لے تو اس کے پسینے میں بدبو شروع ہو جاتی ہے پیاز کی۔ یہ علم ہے انسانی، علم الابدان ہے، یہ انسانی جسم کا علم ہے کہ انسان اگر جیسی غذا کھائے گا، اگر انسان خوشبودار غذا کھا لے تو اس کے پسینے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ گرمی میں پریشان رہتے ہیں، سوچتے ہیں یار کہ میرے پسینے میں بدبو بہت آتی ہے،
تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی بدبودار غذا تو نہیں کھاتا ہے ہمیشہ. ایک آدھ ٹائم کھا لے تو اثر نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ 3-4 ٹائم دبا کر کے کوئی ایک غذا کھا لے تو اس کا اثر آپ کے پسینے پہ ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتیاں تو کڑوی کسیلی ہوتی ہیں، میٹھی بھی ہوتی ہیں، کھٹی بھی ہوتی ہیں، پھل اور پھولوں کا حال بھی یہی ہے، لیکن تیرا شہد صرف میٹھا ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں باغوں سے، بیابانوں سے، صحراؤں سے جو ہے وہ رس چوس کر آتی ہوں تو وہ رس چوسنے سے لے کر کے رس کو اگلنے تک کے، رس چوسنے سے لے کر کے رس کو اگلنے تک کے میں آپ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے آتا ہوں. آپ پر درود پڑھنے کی برکت سے ساری کھٹاس، فیکاس اور کسیلے پن کو اللہ میٹھاس میں تبدیل فرما دیتا ہے. دیکھا آپ نے مٹھاس کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے. ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا نا، ڈاکٹر صاحب آپ کی شاعری میں اتنی تاثیر کیوں ہے، آپ کی شاعری میں اتنا اثر کیوں ہے؟ ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. دیکھا کیا چاشنی ہے ڈاکٹر اقبال کی شاعری میں. لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے، لیکن پھر بھی میں نے مخالفین کو بھی ڈاکٹر صاحب کے شعر پڑھتے دیکھا ہے. جو ڈاکٹر صاحب پر اس لاہور کے کلندر پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے شعر پڑھتے تھے. اور ہمارے آقائے نعمت سیدی مرشدی حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب یہ شعر پڑھا جاتا تو حضور مفتی اعظم فرماتے کہ اقبال کی مغفرت کے لیے یہی شعر کافی ہے. کون سا شعر؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.